ہیلو دوستو، میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کو ہم اپنا ڈیسک بھی دکھا دیں، کیسے دن رات یہاں کام ہو رہا ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، کیسے خبریں تیار کی جاتی ہیں، پہلے ان کو ڈھونڈا جاتا ہے، پھر ان کو لکھا جاتا ہے، نوٹس بنائے جاتے ہیں اور پھر ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس کے بعد اس میں کوئی اصلاح کی جاتی ہے۔ کچھ جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ پچھلے جو نوٹس ہوتے ہیں اس میں سے نکال کے لکھے جاتے ہیں۔ اس طرح سے دن رات جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو بیہائنڈ دا کیمرہ بھی دکھا دیں، تاکہ دوستوں میں بڑا تجسس ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ آپ کو دکھا دیں۔ امید آپ کو پسند آئے گا۔ ناظرین، بلوچستان میں جو ہے وہ دن بدن حالات خراب اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں پاکستان کی سرکار کسی طرح بھی سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ بلوچستان کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ بلوچ قوم کو ان کے حقوق دیے جائیں، اور سب سے بڑا حق جو ہوتا ہے وہ انسان کی آزادی ہوتا ہے۔ بلوچستان کو آزاد کرنے کے بغیر اب بلوچستان کا کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا۔ ہیلو ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر امجد یو مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ حب میں حب چوکی پر بی وائی سی کے جو کارکنان ہیں وہ ایک پرامن مظاہرہ کر رہے تھے، اور اس پرامن مظاہرے کے اوپر جس بہیمانہ تشدد سے ان کو نوازا گیا وہاں پہ، اس کی مثال جو ہے وہ ہمیں عام دکھائی دیتی ہے۔ پورے بلوچستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے، فائرنگ، لاٹھی چارج، اغوا، گرفتاریاں، اور اس موقع پر جو فائرنگ کی گئی اس سے کئی لوگ زخمی ہیں۔ 4 لوگ جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، وکیلوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا ان کے ساتھ۔ ان گرفتار مظاہرین میں سعدیہ، سمینہ، اصیلہ، مہتاب اور انسانی حقوق کے کارکن عبداللہ بلوچ شامل ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار کونسل کے وکلاء گئے تھے لیکن ان کو ملنے نہیں دیا گیا۔ یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ سیما بلوچ ان کا نام ہے، انہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں کہ وہ بتاتی ہیں کہ کیا ہوا۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ذیشان ظہیر کو رات کے اندھیرے میں اٹھا کر پھر صبح کو ان کی مسخ شدہ لاش پھینکی جاتی ہے، تو اسی مسئلے پر بی وائی سی نے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا تھا۔ اسی سلسلے میں 3 جولائی کو کراچی میں بھی ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا، وہاں پہ بھی سندھ پولیس نے کریک ڈاؤن کر کے لاٹھیاں برسائی، لوگوں کو گرفتار کیا۔ تو اسی طرح کل ہب چوکی میں بھی پریس کلب کے سامنے ہمارا ایک احتجاجی مظاہرہ تھا۔ پہلے پولیس نے پریس کلب کو سیل کر دیا، وہاں پہ ہمیں جانے نہیں دیا، تو پھر ہم مجبور ہو کر روڈ پہ اپنا مظاہرہ کر رہے تھے، وہاں پہ بھی پولیس نے آ کے کریک ڈاؤن شروع کر دیا، فائرنگ کی، ہمارے لوگوں کو مارا، ہمارے بہت سے لوگ زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ میری چھوٹی بہن سمیت اور 3 فیمیل کو اٹھا کے گھسیٹتے ہوئے اپنے گاڑیوں میں لے کے گئے ہیں۔ ہمیں رات سے نہیں پتہ کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ ہم جب پولیس اسٹیشن میں لوگوں کو بھیجتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میں نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں پولیس اسٹیشن میں ہے، کبھی کہتے ہیں گڈانی جیل میں ہے۔ ہمیں بتایا جائیں کہ ان ہمارے بہنوں نے کون سا گناہ کیا ہے، کس گناہ کے تحت ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، ہمیں بتایا جائیں۔ اور میں انسانی حقوق کے تمام اداروں سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اقدامات اٹھائیں، ہمارے لوگوں کو بازیاب کرائے جائیں۔ ہم انتظامیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو رہا کیا۔ جی، تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے ناظرین، اس کے تفصیل جو ہے کچھ میرے پاس بھی ہے کہ یہ جو اٹیک کیا ہے اس میں پولیس اہلکاروں کے ساتھ سفید کپڑوں میں موجود سیکیورٹی اہلکار بھی تھے جو تتر بتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس مظاہرے کو دھکے دے رہے تھے، اور اس میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ یہ احتجاج جو ہے یہ ذیشان ظہیر بلوچ کے قتل کے حوالے سے کیا گیا ہے، جن کو رات کو اٹھایا گیا اور اگلے دن صبح جو ہے ان کی لاش ملی، جس پر تشدد کے واضح نشانات تھے، اور یہ احتجاج پورے بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ اگلی خبر میرے پاس جو ہے وہ حملے کی ہے۔ کلات میں شاہ مردان میں پاکستانی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 اہلکار ہیں سیکیورٹی کے وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور
2 زخمی ہیں۔ یہ کل رات 6 بجے سے 7:30 بجے تک یہ حملہ جاری رہا۔ اسی طرح تربت میں ناظرین پاکستانی فوجی قافلے پر اس وقت حملہ کیا گیا 10 بجے جب وہ پیٹرول کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ لاپتہ افراد کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو بدستور سلسلہ جاری ہے۔ گوادر سے 2 بھائیوں اسامہ اور صداقت ولد حاجی ایوب کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ گوادر جیونی میں سید محمد شاہو کو رہا کیا گیا تھا، ان کو دوبارہ جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے 4 دن کے بعد اور ان کو پھر لاپتہ کر دیا ہے۔ اسی طرح سے فوج کشی کے حوالے سے میرے پاس خبر ہے کہ جھاؤ میں فوج کشی جاری ہے۔ فوج صبح 8:30 بجے اپنے بڑے کیمپ سے نکلے۔ اس کے علاوہ تربت ناصر آباد میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے شعیب ولد مجید نامی شخص کو اغوا کیا ہے۔ ایک جو اہم خبر ہے جس کا تھم نیل پہ بھی آپ نے دیکھا ہے، ہم نے اس کے اوپر ذکر کیا ہے، وہ ہے ناظرین کہ بلوچستان کے عوام کی جو نسل کشی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا کلچرل جینوسائیڈ جو ہے، ثقافتی جو ہے وہ قتل بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی میں بلوچی، براہوی اور پشتو ڈپارٹمنٹس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس پر بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بندش جو ہے محض ڈپارٹمنٹ کی بندش نہیں ہے، بلکہ بلوچستان کی قومی زبانوں، تہذیب، ثقافت، روایات پر براہ راست حملہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو خبر ہے وہ بولان میڈیکل کالج کے حوالے سے ہے کہ بولان میڈیکل کالج میں معمولی سی تکرار جو ہوئی بولان میڈیکل کالج کی ہاسٹل انتظامیہ سے، اس کے بعد بلوچستان یونیورسٹی کی جو ہاسٹل ہے اس کو تالا لگا کر طالبات جو ہے، لڑکیاں جو تھیں، ان کو ہاسٹل سے بے دخل کر دیا گیا ہے، ان کو نکال دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر بلوچ اسٹوڈنٹ فرنٹ نے شدید احتجاج کیا ہے اور شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین بلوچستان میں جو ہے وہ دن بدن حالات خراب اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں پاکستان کی سرکار کسی طرح بھی سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ بلوچستان کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ بلوچ قوم کو ان کے حقوق دیے جائیں، اور سب سے بڑا حق جو ہوتا ہے وہ انسان کی آزادی ہوتا ہے۔ بلوچستان کو آزاد کرنے کے بغیر اب بلوچستان کا کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی ایجنڈا ہے پورے بلوچستان میں، اور وہ یہ ہے کہ بلوچستان کو واپس جو ہے وہ 26 مارچ 1948 کی اس پوزیشن پہ لایا جائے جس پر وہ پاکستان کے حملے سے پہلے تھا۔ یاد رکھیے کہ پاکستان نے بلوچستان کی آزاد ریاست پر 27 مارچ 1948 کو حملہ کر کے قبضہ کیا تھا، اور وہ قبضہ تاحال جاری ہے۔ لہذا جب تک وہ بنیادی پرائمری جو کنٹراڈکشن ہے، جو تضاد ہے پاکستانی ریاست کا بلوچستان کے قوم پرستوں کے ساتھ یا جو آزادی پسند ہے ان کے ساتھ، وہ حل نہیں ہوتا، بلوچستان میں امن کا خواب ہی رہے گا۔ بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ جڑنے کا۔ دیکھتے رہیں بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔